بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائے نا، جب کبھی کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو اب بھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنساتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبتی نैاں پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا اور اس پہ یقین رکھنا، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات بہت سخت ہے۔ میں یہ سب جانتی ہوں کہ حالات بڑے سخت ہے، معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں، اب صبر نہیں ہو رہا۔ لیکن میری بات سنو، صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لی جا رہی ہو، دل شکستانہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہیں ہارنی، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو اور اس کے کہے پر ایمان لاؤ۔ اور تمہیں تو میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ خوشی یا غم سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اس سے تمہارا اس طرح سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم اس سے کوئی شکایت کرتے ہو یا غم بھری داستان سناتے ہو اور پڑھتے ہو، یا جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بھٹک کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں ہے اب یا رب، آپ تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب اس کی رضا کے خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، اس سے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے جو تمہارا درد سمجھ سکتا ہے، اور میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ ایسا کرنے سے اسی وقت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اتنا کہوں گی تمہارا بکھرنا آج بھی ہے، مگر اسی کا نام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرے، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہے، ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہے، وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تم سہ سکو وہی ستم کرو۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے نا، کہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے، اور تمہارا رب بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ صبر رکھ، تجھے رلانے والے بھی خود روئیں گے ایک دن۔ تمہاری شرکسی اور نافرمانی کے باوجود اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، کیونکہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے
اسے خوب جانتا ہے، پھر اسے نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقرر مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔